الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ. درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال حبیب پروردگار رسول بے مثال مدینے کے تاجدار سیدہ آمینہ کے لال غریبوں کے آقا فقیروں کے آقا سید الکونین بے چین دلوں کے چین رحمت کونین تاجدار کائنات جان کائنات محبوب کائنات رونق کائنات رنگت کائنات ہادی کائنات محسن کائنات رہبر کائنات معلم کائنات مدبر کائنات شفاء کائنات طبیب کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات تدبیر کائنات جمال کائنات کمال کائنات وقار کائنات حسن کائنات حکیم کائنات مقصود کائنات نبض کائنات دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل ہادی امم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین سید العالمین اللہ کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے شیما کبیر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. پھر بول دیں آمین. اور آج کا جمعۃ المبارک جو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے وسیلہ اور صدقہ سے تمام بیماروں کو شفا یاب فرمائے، تمام فوت شدگان کی کامل بخشش فرمائے اور ہمیں کما حق اپنے اور اپنے محبوب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آج میں بیان کروں، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فیصلہ فرمایا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے. کس چیز کا فیصلہ؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ،
عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، تو سجدہ بھی اسی کو سجدہ ہے۔ سجدہ رب نو ہی سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی اور نو سجدہ نہیں سجدہ، سجدہ صرف رب نو ہی سجدہ۔ عبادت اللہ کی کرنی، سجدہ صرف اللہ کو کرنا۔ وہ کوئی بھی سجدہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ کوئی پیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بڑی سے بڑی گدی ہی کیوں نہ ہو، سجدہ صرف اللہ کو کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جبین نیاز نہیں جھکانی۔ ادب اور چیز ہے، احترام اور چیز ہے، لیکن سجدہ صرف رب نو ہی سجدہ۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کبھی اس در کبھی اس در کبھی در بدر، جو اپنے رب کو چھوڑ دے، اپنے محبوب کا در چھوڑ دے، پھر وہ در بدر ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ حضور نے بھی جھکنے کے لیے جو در بتایا ہے وہ اللہ کا بتایا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہ حضور کا ہم پہ کرم ہے، حضور کا ہم پر احسان ہے۔ آج ہم ایک رب کے سامنے جھکتے ہیں، ورنہ ہم بھی لات منات عزا حبل کو پوج رہے ہوتے، 360 بتوں کے سامنے ہم جھک رہے ہوتے۔ آج اگر ایک در کے گدا بن گئے ہیں تو یہ حضور کا ہم پہ کرم ہے۔ آقا نے اتنے دروں سے اٹھا کے ایک در پہ جھکا دیا، فرمایا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ عبادت بولو کس کی کرنی ہے؟ آپ پھر بولیں گے عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ۔ اور اپنی عبادت کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا فیصلہ تمہارے رب کا یہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب پہلے اپنی عبادت کی بات اللہ کر رہا ہے، ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں، اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں تو دو باتیں کرتے ہوئے درمیان میں وقف کوئی نہیں۔ اب دیکھیں اکثر آیات میں وقف ہوتا ہے، کہیں چھوٹی سی توئیں لکھی ہوتی ہے، چھوٹا سا جیم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، رک جائیں تلاوت کرتے ہوئے۔ لیکن یہ دو باتیں کرتے ہوئے درمیان میں وقف نہیں دیا، پہلے اپنی عبادت کی بات کی اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی۔ سہیل بھائی اس کی ایک کو تھوڑی سی کم کریں، جو سب سے پہلا والی ہے میں نے اس کا یہ اٹھائیں، کپڑا اٹھائیں ادھر، سب سے پہلا ادھر سے سب سے پہلا، ہاں اس کو تھوڑا سا نیچے کریں، تھوڑا سا بس ٹھیک ہے یہاں پہ۔ اب ٹھیک ہے نا؟ پہلے گونج زیادہ تھی۔ ایک ہی آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر اللہ نے پہلے اپنی عبادت کی بات کی اور ساتھ ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب جب دو
حکم اکٹھے آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر انسان ایک کو بجا لا رہا ہے اور دوسرے کو چھوڑ رہا ہے تو جس کو وہ بجا لایا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ میں اس کی اگزامپل ایک یوں بھی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکٹھا بیان کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، حکم اکٹھے ہیں، اور بارہا قرآن مجید میں یہی آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب ایک شخص کہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، تو جان جائیں اس کی وہ نماز پڑھنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ حکم دو اکٹھے ہیں۔ اگر ایک شخص کہے کہ میں زکوٰۃ تو ادا کروں گا، دسترخوان بھی لگا دوں گا، غرباء و مساکین کی مدد بھی کروں گا، یتیموں کی مدد بھی کروں گا، بیواؤں کی مدد بھی کروں گا، پیسہ خرچ کروں گا، لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں، تو جان جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا وہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے۔ بعینہ ہی یہاں بھی حکم دو اکٹھے ہیں، ایک طرف اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور دوسری طرف ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ میں نے یہ موضوع رمضان کے پہلے جمعے میں اس لیے چھیڑا ہے کہ رمضان میں ہی حضور نے بھی یہ موضوع بیان کیا ہے، یہ عنوان حضور نے بھی بیان کیا ہے، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور شیطان بھی بنا ہوا ہے، تو حضور نے بھی رمضان میں اس کو بیان کیا ہے کہ لوگوں یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ عنوان یہ ٹاپک بڑا حساس ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کو عزت ملتی چلی جاتی ہے، انسان کو وقار ملتا چلا جاتا ہے، معاشرے میں اس کا وقار جیسے جیسے بلند ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو تعلیم والدین کا بے ادب اور گستاخ بنا دے۔ بندہ تھوڑا پڑھ لے لیکن با ادب رہے، زیادہ پڑھ کے بے ادب ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ جاہل رہے۔ تو اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جس طرح عبادت اللہ کی ہے اسی طرح حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور آگے جو محبت سے قرآن نے بیان کیا ہے، فَمَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا اگر تم دونوں کو یا ایک کو پالو کہ وہ بوڑھاپے میں پہنچ گئے، یا باپ بوڑھا ہو گیا یا ماں بوڑھی ہو گئی یا دونوں بوڑھے ہو گئے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ فرمایا دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں ایک بوڑھا ہو جائے، جب تم کلام کرو والدین سے بات کرو، والدین سے گفتگو تمہاری ہو جائے، فرمایا اف ولا تنہرہما، والدین کو کبھی تم نے اف بھی نہیں کہنا۔
اف بھی نہیں کہنا۔ اب اف کو ہم ذرا اپنے انداز میں سمجھ لیتے ہیں، یہ اف کیا ہوتا ہے؟ ابا جی نے کوئی بات کہی، امی نے کوئی بات کہی، اچھی نہیں لگی، ناگوار گزری، تو ہم کہیں ابا جی تو انہوں تو پتہ ہی نہیں نہ لگتا، بڑھے ہو گئے، یہ نواں زمانہ ہے، تو اڈا زمانہ گزر گیا، تو انہوں تو گل سمجھ ہی نہیں آتی، یہ نوی دنیا ہے، تو انہوں ان دے بارے کی پتہ؟ ماں کوئی بات کہے، اماں جی تو انہوں ہی پتہ نہیں کی ہو گیا، بڑھے ہو گئے، تو اڈا دماغ ہی کام کرنا چھڑ گیا۔ قرآن کہتا ہے اے بھی نہیں کہنا، لڑنا تو دور کی بات ہے، جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، بدتمیزی کرنا تو دور کی بات ہے، گستاخی اور بے ادبی کرنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، والدین کو یہ بھی نہیں کہنا، اس انداز میں بھی بات نہیں کرنی، تو کرنا کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میں بھی روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نو کلے نو نہیں کھپانا۔ آپ کو پتہ ہے بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے روزے کی حالت میں، تو میں خطاب کر رہا ہوں تو آڈی بھی سبحان اللہ اچھی آنی چاہیے، تاکہ کچھ میں کھپاں کچھ تسی کھپو۔ کلہ میں کیوں کھپاں بھائی؟ میں کلہ کیوں کھپاں؟ تسی رل کے نال میرے کھپو، پتہ لگے میں خطاب کیتا ہے، تسی خطاب سنے ہیں۔ اللہ اکبر جی، یہ تو یقینی طور پہ رمضان کی تو ہر گھڑی ہی قبولیت ہے، اس میں تو شک ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقین کر لیں، شک کیا عبادت ضائع ہو جائے گی، شک نہیں کرنا، کسی عمل میں شک نہ کرنا، شک کیا عمل تباہ و برباد، یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا جب والدین سے کلام کرنے کی باری آئے، والدین سے بات کرنے کی باری آئے، فرمایا میٹھے انداز سے بات کرنی ہے، بڑے پیار سے، بڑے میٹھے انداز سے بات کرنی ہے۔ بتاؤں کیسے؟ جیسے ہم اپنی بیویوں سے نہیں بات کرتے، ڈرتے ڈرتے، نہیں بولنا ہوں، نہیں تسی بولنا، میں نے پتہ ہے، ساری نہیں میں بھی اچھی شامل ہے، ٹینشن نہ لو۔ جیسے ہم اپنی بیویوں سے بات کرتے ہیں نا، ڈرتے ڈرتے بڑے پیارے انداز سے، جو اونچی بولے ہیں تو انہیں ٹم مار چھڑنا ہے، تو نہیں کوئی گل نہیں، کوئی دسے نہ دسے، حال سارے دیکھو یہ میرے پتہ ہے، میرے پتہ ہے، سمجھتے ہیں تسی گئی ہو وہ مولوی صاحب سی نا، تو ایک بندے نے گھر چ طوطا رکھیا سی، اس انداز نال کہ دیوار دے وچ اوندا پنجرا فٹ کیتا، وہ گھر دے اندروں بھی نظر آندا سی تے گھر دے باہروں بھی نظر آندا سی۔ ہن ایک مولوی صاحب صبح صبح اتھوں لنگھ دے نماز پڑھان واسطے، تے وہ طوطا گالاں کڈدا سی، وہ انہیں ایک واری سمجھایا، دو واری سمجھایا، طوطا نہ باز آیا، انہیں طوطے دے مالک نو شکایت لا دتی، انہیں کہا یار میں صبح نماز پڑھان جا رہا ہوں تے اے نا انہوں گالاں کڈدا تے اچھی گل نہیں، انہیں طوطے نو باہر کڈیا، دو تین چپیڑاں لا دتی، انہیں کہا خبردار تو آئندہ مولوی صاحب نو گال کڈی، انہیں کہا جی نہیں آئندہ نہیں میں گال کڈاں گا۔ ہن صبح ہوئی، مولوی صاحب مطمئن سن کہ آج نہیں یہ گال کڈے گا، مولوی صاحب کولوں لنگھ گئے، انہیں پچھو آواز ماری مولوی صاحب نے مڑ کے ویکھیا، کہنا سمجھتے گئے ہی ہوگے، سمجھتے ہوں تسی گئے ہی ہوگے، جس طرح بیوی نال گل کرتی ہو نا ایویں ماں پیو نال گل کرنی، ماں پیو نال تے لڑدے ہو تے بیوی نال ڈردے ڈردے گل کردے ہو۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے میٹھی انداز سے بات کرنا، بڑے احسن انداز سے بات کرنا، اتنی اونچی آواز نہ کرنا کہ والدین کی بے ادبی اور گستاخی ہو جائے،
تو جو شریعت اونچی بولنے کی اجازت نہیں دے رہی، کیا وہ بدتمیزی اور بے ادبی کرنے کی اجازت دے؟ محبوب کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد کی اجازت دی جائے، میدان قتال میں جانا چاہتا ہوں، قتال کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہونا چاہتا ہوں، اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا جاہمہ کیا تیرے والدین زندہ گئے؟ کیا تیرے والدین حیات گئے؟ وہ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہاں میرے والدین حیات ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ والدین کی خدمت کرو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب انہوں نے اجازت کیا مانگی تھی؟ بولے تو صحیح، جہاد کر آگے آگے تشریف لے آئیں، خود ہی آ جایا کریں، آگے کی ہو جاؤ، آگے کی ہو جاؤ، ہو جاؤ پائیں تو بھی ہو جاؤ۔ میں کہنا آگے ہو جاؤ سے کبھی ویکھن لگ پہنے کہ جو میں تو انہوں نہیں کہہ رہا، بھائی سارے کہہ رہے ہیں آگے آ جایا کرو، آپ ہی ویکھ لیا کرو، آگے جگہ ہوئے آگے آ جایا کرو تاکہ پیچھے دوستانوں بیٹھنے دی جگہ مل جائے، کہنا نہ پیا کرے، ایک کوشش آپ کر لیا کرو، قریب قریب ہو جایا کرو۔ آگے سویل بھائی کسی بھی آگے ہو جاؤ، چاچا جی آگے ہو جاؤ، آ جاؤ اگے آ جاؤ، آ جاؤ ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، اے دیکھو جگہ خالی اینو پور کرو، اگے آ جاؤ۔ اب جہاد کی اجازت مانگی ہے صحابی نے، حضور فرماتے ہیں جاؤ تم والدین کی خدمت کرو، تمہیں جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ یعنی جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے والدین کا ادب و احترام کرنا۔ اور قرآن نے پھر کیا کہا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا جب وہ بوڑھے ہو جائیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے یوں رحمت کے بازو پھیلایا کرو، اپنے والدین کے لیے محبت کے بازو پھیلایا کرو، اپنے والدین کے ساتھ شدت سے محبت کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وہ زندہ ہیں ان کے لیے محبت کے بازو پھیلانا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کی ضرورت ہو ان کو لا کے دیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا اگر فوت ہو جائے، اگر دنیا چھوڑ جائے، تمہیں داغے جدائی دے جائے، تمہیں چھوڑ کے اپنے رب کے پاس پہنچ جائے، تو پھر دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ رحم کر جیسے وہ بچپن میں مجھ پہ رحم کیا کرتے تھے، جیسے وہ بچپن میں مجھ پہ رحم کیا کرتے تھے۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اولاد والے ہیں، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو والدین کا کیا حال ہوتا ہے۔ بچے بیمار ہو جائیں بندے کو اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی تکلیفیں، اپنا دکھ سب بھول جاتا ہے۔ ہسپتالوں میں کبھی چکر لگاؤ، میں تو کہا کرتا ہوں، کبھی چلڈرن ہسپتال کے اندر جاؤ، کبھی جنرل ہاسپٹل کے اندر بچہ وارڈ کے اندر جا کے دیکھو تو صحیح،
بچوں کی خاطر کیسے والدین پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کی خاطر کیسے والدین تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ماں تھی نا، بچہ بیمار تھا، بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ میرے بچے نو سیف دے دے، ربا میں اپنا پلاٹ بیچ داں گی انہوں سیف دے دے، ربا میں اپنا گھر بیچ داں گی انہوں سیف دے دے، ربا میں اپنا زیور بیچ دینی ہے، سب کچھ دے دینی ہے، میرے بچے نو سیف دے دے۔ اور اینڈو تے کہندی ہے ربا تو منوں مار لے انہوں سیف دے دے۔ یہ صرف والدین ہی ہیں جو بچوں کی خاطر مرتے ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ بعض والدین ہوتے ہیں، بعض ماں ہوتی ہے، بعض باپ ہوتا ہے جو کہتا ہے ربا منوں مار لے انہوں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بچپن میں جن کی خاطر ماں باپ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہی بچے بڑے ہو کر کے جب کہیں کہ ابا جی تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اسی ساڑھے سے کیتا کی، اسی ساڑھے سے کیتا کی۔ ماں کو کہتے ہیں ماں جی تو پتہ ہی کوئی نہیں، بڑھے ہو گئے تھوڑا دماغ ان کام بھی نہیں کرتا۔ جس اولاد کے لیے ماں باپ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیں، یہاں کوئی کسی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہاں والدین ہیں جو اپنی اولاد کے لیے بغیر کسی مقصد کے دن رات محنت کرتے ہیں، اور وہی اولاد بڑی ہو کر کے کہے کہ ابا جی تو انہوں نہیں پتا، مینوں بہت ہی سمجھ ہے، میں پڑھے لکھے ہیں، تسی ان پڑھو تو انہوں نہیں پتا، تو پھر والدین کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ خود کو وہاں پہ رکھو کہ آپ کی اولاد آپ کو یہ کہے تو آپ کے دل پہ کیا بیتے۔ بے ادبی اور گستاخی کرنے سے پہلے سوچا کرو کہ آج اگر اس جگہ پر میں ہوں تو اپنے والدین کی وجہ سے ہوں۔ اگر بچپن میں میرے والدین نے مجھے نہ پالا ہوتا، سردی گرمی سے نہ بچایا ہوتا، تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کیا ہوتا، میرے لباس کا خوراک کا اہتمام نہ کیا ہوتا، آج میں کبھی اس مقام پر نہ ہوتا۔ آج جہاں پر ہوں یہ تو اپنے والدین کی وجہ سے۔ اور یہ دنیا یاد رکھیے گا، ہر گناہ کی سزا آخرت والے دن ملنی ہے، اس کی پکڑ بروز قیامت ہوگی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں اللہ اس کا انجام یہاں دنیا میں بھی اس کو دیتا ہے، اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک زنا ہے اور دوسرا والدین کی بے ادبی اور گستاخی۔ کوئی زنا کرے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دینا پڑتا ہے۔ رزق کی تنگی اور رزق کی تباہی ہو جاتی ہے زنا کرنے کی وجہ سے۔ ایک شخص کو میں ایسا جانتا ہوں کہ جو فیکٹریوں کا مالک تھا اور کروڑ پتی تھا، کروڑوں کا مالک تھا، لیکن زنا کی لت لگ گئی، زنا کرنے لگ گیا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ سب کچھ بک گیا، سڑک کے اوپر ریڑھی کے اوپر مونگ پھلی بیچتا ہوا اس کو دیکھا، اور پھر اس نے اپنی ریڑھی پہ لکھا تھا کہ بندہ کروڑ پتی بھی ہو اگر زانی ہو جائے تو پھر اس کو سڑک کے اوپر مونگ پھلی بیچنا پڑتی ہے۔ تو زنا کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہے، اور والدین کا بے ادب اور گستاخ بھی اپنا انجام دنیا میں پاتا ہے، اس کو اس دنیا میں سزا لے کے جانا پڑتا ہے۔ کوئی شخص تھا، اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور دریا کے اندر پھینکنے لگا۔ دریا کے اندر پھینکنے وہ گیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا مجھے یہاں نہ پھینک، تھوڑا سا آگے جا کر کے پھینک، یہاں نہ پھینکنا، تھوڑی سی جگہ بدل کر کے پھینکنا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کہتا ہے یہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ توجہ رکھیں، خاموش۔ وہ کہنے لگا یہاں پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ وہ بچہ سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ میرے باپ نے میرے دادے کو یہاں پھینکا تھا، آج اس کو میں پھینکنے آیا ہوں،
کل کو میرا بیٹا مجھے پھینکنے آئے گا، اس کا بیٹا اس کو پھینکنے آئے گا، یہ تو روایت چلتی رہے گی۔ وہ واپس لے گیا، کہتا اب اس روایت کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ انجام دنیا میں لے کے جانا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں۔ آپ کی والدہ حیات گئے، جب ادھر اللہ کی ملاقات کے لیے موسیٰ جاتے ہیں، ماں ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ میرے بیٹے کو خیریت سے لے جانا، خیریت سے لے آنا۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اب سنبھل کے آنا، اب دھیان سے آنا، کیونکہ اب دعا کرنے والی تیری پیچھے ماں موجود نہیں ہے، ماں موجود نہیں۔ اور میری زندگی میں بہت سے ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ ماں کی دعا سے بندہ بڑی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا، میں پاک پتن شریف گیا، کچھ دوست میرے ساتھ تھے، اور وہاں سے میری عادت ہے کہ جب بھی میں سفر پر نکلوں میں والدہ سے دعا لے کے نکلتا ہوں، جب ادھر سے واپس گھر کی طرف لوٹوں پھر بھی دعا لے کے نکلتا ہوں، جب جاؤں تو اپنی ماں کے ہاتھ چوم کے جاتا ہوں۔ میں کوئی بڑھائی کرنے کے لیے نہیں بتا رہا، صرف تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی عمل کی توفیق ملے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پیروں کے ہاتھ چومتے ہو، بزرگان دین کے ہاتھ چومتے ہو، علماء کے ہاتھ چومتے ہو، کوئی بات نہیں، چومنے چاہیے، لیکن پہلے جا کر کے اپنے والدین کے ہاتھ چوما کرو۔ بڑے پیر تو تمہارے والدین ہیں، والدین سے بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے، والدین سے بدتمیزی کر کے جا کے تم پیروں کے ہاتھ چومو، اللہ کی قسم تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو، کوئی فائدہ نہیں پیروں کے ہاتھ چومنے کا اگر تم والدین کے بے ادب اور گستاخ۔ اور کبھی اپنے والدین کے ہاتھ چوم کر کے دیکھنا، کسی اور سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں پاک پتن شریف گیا، واپسی پر جب نکلنے لگا میں نے پھر ماں سے دعا کے لیے التجا کی کہ ماں جی دعا کیجیے گا، میں لاہور کے لیے واپس آ رہا ہوں۔ ماں جی نے دعا دی۔ آپ یقین کریں ڈرائیو میں کر رہا تھا گاڑی کو اور تقریباً 120 کی سپیڈ تھی، بریک فیل ہو گئی۔ ابھی پاک پتن سے ہم باہر نہیں نکلے تھے، بریک فیل ہو گئی، اور جتنا یہاں سے یہ روڈ ہے اتنی دور گاڑیاں تھیں، اور بریک میں نے لگائی وہ بریک نہیں لگی، فیل ہو گئی۔ اور اتنی سپیڈ سے گاڑی ہو تو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں وہاں پہنچتے ہوئے اگلی گاڑی میں؟ 1-2 سیکنڈ بندہ لگتے ہوئے گاڑی پہنچ جاتی ہے۔ جب بریک فیل ہوئی میں سمجھ گیا کہ اب تو گیا۔ 120 کی سپیڈ سے اگر گاڑی کسی اور گاڑی میں لگے تو کیا حال ہو؟ جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا، مجھے نہیں پتا میری گاڑی کا سٹیئرنگ کیسے گھوما، اور ایک سائڈ پر وہ گاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں پرالی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، پرالی پڑی ہوتی ہے، اور وہ گاڑی میری یکدم گھومی، وہ پرالی تھی، نیچے کیچڑ تھا، میری گاڑی جا کے وہ پرالی کے نیچے کیچڑ تھا، ٹائر جام ہو گئے اور پرالی میں گاڑی لگی۔ نہ گاڑی کو کوئی نقصان ہوا نہ ہمیں کوئی نقصان۔ میں تو سمجھتا ہوں، میں نے اسی وقت پھر ماں جی کو دوبارہ کال کیا، میں نے کہا ماں جی آج بہت بڑے حادثے سے بچا ہوں آپ کی دعا کی وجہ سے، اگر 120 کی سپیڈ سے گاڑی لگ جاتی نہ گاڑی بچنی تھی نہ میں نے بچنی تھی۔ میں نے کہا ماں جی آپ کی دعا سے بچا، ماں باپ سے دعائیں لو، بد دعا نہ لو۔ ماں باپ بد دعا دیتے نہیں، لیکن یاد رکھنا جس کو دے دے پھر ان کا ککھ نہیں جے بچتا، پھر کچھ نہیں ملتا اس کو جس کے لیے والدین بد دعا دے دے۔ بدبخت انسان ہے وہ، بدبخت ذلیل انسان ہے وہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، بد نصیب انسان ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ میں حدیث بیان کی تھی کہ جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے حضور نے آمین کہا تھا، والدین کی بات وہاں ہوئی حضور نے آمین کہا ہے۔ جبریل نے کہا حضور وہ تباہ و برباد ہو جائے جو والدین کا بات نہیں ہے، گستاخ ہے، حضور نے کہا آمین اس کو تباہ و برباد ہو جائے۔
حضور نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن جب والدین کی بات آئی تو حضور نے بد دعا دی ہے۔ اور حضور کی محبت، آقا کائنات فرماتے ہیں اے کاش میری ماں حیات ہوتی، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، نماز کی جماعت کروا رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد۔ آقا فرماتے ہیں میں نماز توڑ کر کے اپنی ماں کی آگے بات سنتا، ماں ایک باغ بہشتی بوہا ٹھنڈیوں جیندی چھا، ماں ایک باغ بہشتی بوہا ٹھنڈیوں جیندی چھا، در در کے پینو اونانو مر جائے جیندی ماں، تے ماں والے کو دیلیٹ تے سو سو لاڈ لڈاو، مویا ماما والے رو کے پھر آپ ہی چپ کر جاو۔ بچے کو کوئی تکلیف ہونا وہ اونچی اونچی روتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اونچی اونچی روتا ہے، چیخیں مارتا ہے۔ کیوں مارتا ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے او میرا چھندا، او میرا لال، او میرا لاڈ، او میرا پیارا، او میرا دل دا ٹکڑا، او میرا چین۔ ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا محبت کے الفاظ بولنا۔ بچہ اس لیے روتا ہے کہ ابھی ماں آ کر کے مجھے اٹھائے گی اور اپنے سینے سے لگا لے گی۔ اور جن کی ماں نہیں نہ ہوتی، میں نے دیکھا ہے جن کی مائیں نہیں نہ ہوتی، ان کو کوئی تھپڑ مار جائے، کوئی مکہ مار جائے، کوئی دھکا دے دے، وہ روتے ہی نہیں۔ ان کو پتہ ہے رونے کا فائدہ کوئی نہیں، کون سا ماں نے چپ کروانے کے لیے آ جا۔ کون سی ماں دنیا میں حیات ہے کہ روؤں گا تو ماں آ کر کے مجھے اپنے سینے سے لگا لے گی؟ وہ روتے ہی نہیں ہے، چونکہ چپ کروانے والی ماں نہیں ہے۔ مائیں جن کی ہوں تو لاڈ دیکھے جاتے ہیں، وہ نخرے کرتے ہیں، وہ لاڈ کرتے ہیں۔ میں نے ایک کیپشن پڑھی تھی، کسی شخص کی بیوی فوت ہو گئی، اس نے دوسری شادی کی، اپنے بیٹے سے اس نے پوچھا، وہ کہنے لگا بیٹا پہلے والی ماں اچھی تھی یا یہ والی اچھی ہے؟ وہ کہنے لگا بابا پہلے والی ماں جھوٹ بولتی تھی، یہ سچ بولتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے والی ماں جھوٹ بولتی تھی یہ سچ بولتی ہے، سمجھا تو صحیح۔ کہتا ہے پہلے جو ماں تھی نا وہ کہتی تھی اگر تو تنگ کرے گا نا میں تمہیں روٹی نہیں دوں گی، میں تنگ کرتا تھا وہ پھر بھی روٹی دے دیتی تھی۔ یہ ماں کہتی ہے تنگ کرے گا روٹی نہیں دوں گی، میں تنگ کرتا ہوں پھر یہ نہیں دیتی۔ پہلی ماں جھوٹ بولتی تھی، یہ سچ بولتی ہے۔ بندہ ماؤں کو لاکھ ستائے، لاڈ مائیں دیکھتی۔ ماؤں کو چھوڑ کر کہاں سے تم محبت تلاش کرتے ہو؟ محبوب کائنات علیہ السلام حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سردار عبدالمطلب مجھے اجازت دیں، میں ذرا یثرب جانا چاہتی ہوں، میں محمد کو اس کے ننیال سے ملانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ ذرا اپنے ننیال سے مل کر آئے۔ سیدہ آمنہ حضور کو لے کے چلی، جب واپسی کا وقت ہوا واپس آ رہی ہیں حضرت آمنہ اور حضور کی ذات ہے، ساتھ ام ایمن موجود ہے، 3 لوگوں کا قافلہ یثرب سے چلا۔ پہنچتا پہنچتا مقام ابوا پہ پہنچا، مقام ابوا پہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی طبیعت خراب ہو گئی. آج بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں پتھریلا علاقہ ہے, دائیں بائیں کوئی بستیاں نہیں. جو بستیاں گئے بڑی دور دور بستیاں گئے. سیدہ آمینہ وہاں بیمار ہو گئی, طبیعت خراب ہو گئی. میرے محبوب پیغمبر 6 سال کی عمر ہے, ام ایمن کے ساتھ جاتے ہیں, دوائی لے کے آتی ہے دور دراز بستیوں سے. اے اللہ, وہ کیا منظر ہوگا, ویرانے کے اندر اماں آمینہ بیمار ہوئی ہے. حضور اپنی والدہ کی خدمت کے لیے جاتے ہیں تو دوائی لے کر کے آتے ہیں, لیکن اللہ کو جو منظور تھا حضرت آمینہ پردہ فرما گئی, آپ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. وہاں پتھریلا علاقہ, اللہ جانتا ہے کیسے حضور نے قبر بنائی ہوگی اپنی اماں کی, کیسے زمین کو کھودا ہوگا, کیسے قبر کو تیار کیا ہوگا. حضرت آمینہ دنیا سے رخصت ہو گئی میرے محبوب کو اکیلا چھوڑ کر کے. مکہ دور مدینہ شاہ خبر نہ کوئی, وچ پردیسا مقدر والی بات برابر ہوئی. ایک یتیم دوجا پردیسی رب نو معلوم حالا, وچ پردیسا کیویں آیا وقت جدائیاں والا. اماں آمینہ کی قبر بنائی ہے, میرے محبوب پیغمبر قبر پر لیٹ کر کے رو رہے, قبر پر لیٹ کر کے رو رہے. اماں تاکہ جدائی دے گئی ہے, بابا پہلے دنیا چھوڑ گئے, اماں تو بھی چھوڑ گئی. ام ایمن نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا ہے, ہاتھ پکڑ کر کے لے جانا چاہتی ہے. آقا فرماتے ام ایمن مجھے اپنی اماں کے پاس رہنے دے. ام ایمن نے زبردستی میرے نبی کا ہاتھ پکڑا, کہتی ہے چل محمد اب واپس چلتے ہیں. ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی, حضور نے پھر ہاتھ چھڑوایا. جب ام ایمن نے مڑ کے دیکھا تو حضور اپنی اماں کی قبر کے اوپر لیٹ کر کے رو رہے. دکھیے دا دکھ, دکھیے دا دکھ, دکھیاں جانے سکھیے نو کی خبراں, دکھیے دا دکھ دکھیاں جانے سکھیے نو کی خبراں. سجن جنا دے موت نے مارے, روندے تک تک قبراں. ام ایمن نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا ہے اور واپس لے کر کے مکے پہنچی ہے. سردار عبدالمطلب روزانہ انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آمنہ کہہ کر گئی تھی آ جاؤں گی, ابھی تک آئی نہیں ہے. دور سے نظر پڑی, 3 لوگوں کا قافلہ روانہ کیا تھا, واپس 2 آ رہے ہیں, 2 واپس آ رہے ہیں.
محمد کا ہاتھ ایمن نے پکڑا ہوا گئے. سردار عبد المطلب کی چیخیں نکل گئی. اللہ آمینہ رخصت ہو گئی. اگر آج آمینہ زندہ ہوتی میرے محمد کا ہاتھ ایمن کبھی نہ پکڑتی. یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے تھے کاش میری ماں ہوتی, کاش میری اماں زندہ ہوتی. میرے بھائی جن کے والدین حیات ہیں غنیمت جانو, اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت پاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہنے لگے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا. اللہ اکبر. یہ لوگ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں, کیا وجہ جگہ ختم ہو گئی؟ اچھا سفید باہر بچھانا ہے, ٹھیک. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ فلان جگہ پہ ایک کسائی ہے, وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہوگا. اب چونکہ نبی تھے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس شخص کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جنت میں میرا پڑوس مل گیا. بھئی نبی دا جڑا گوانڈی ہوئے گا کوئی چھوٹے مقام والا تے نہیں نہ ہوئے گا. حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح. وہاں پہنچے, کہنے لگے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہوا تھا, امتی تو تھا آپ کا لیکن دیکھا نہیں ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تیرا آج کا مہمان ہوں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیے. اس نے جو بھی مہمان نوازی کرنا تھی وہ کی. اب کسائی ہے سارا دن وہی کام کر رہا ہے, گوشت بنا رہا ہے, بیچ رہا ہے, پیسے لے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے کہ ایسا کون سا عمل اس نے کیا, پتہ تو چلے نا. کوئی خاص عمل نظر نہیں آ رہا, عام لوگوں کی طرح یہ بھی گوشت بیچ رہا ہے, پیسے لیتا ہے. جب شام ہو گئی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی میں تیرا رات کا مہمان بننا چاہتا ہوں, رات کا بھی میں تیرا مہمان ہوں. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ رات کے مہمان بن جائے. اس کسائی نے تھوڑا سا گوشت جو جانور کے اندر سب سے لذیذ اور اعلیٰ گوشت کا حصہ اس کو علیحدہ رکھا ہوا تھا, جب جانے لگا اس گوشت کو اپنے ساتھ لے لیا اور گھر پہنچا. بوڑھی اماں موجود ہیں, اس نے گھر جا کے گوشت کو پکایا, اس کا شوربہ بنایا, بوٹیوں کو چھوٹا چھوٹا کیا, آٹا گوندا, اس سے روٹی بنائی. روٹی کو شوربے کے اندر ڈال کے لکڑی کے چمچے کے ساتھ اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا اور اپنی ماں کو وہ روٹی کھلانے لگا, بوٹیاں کھلانے لگا, ماں کو شوربہ پلانے لگا. ماں نے رج کر کے کھانا کھایا, ڈکار لیا اور منہ میں کچھ بڑبڑ کرنے لگی. کھانا کھانے کے بعد منہ میں بڑبڑ کرنے لگی, کچھ بولنے لگی, کچھ بڑبڑانے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اماں کچھ کہہ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کان اماں کے ہونٹوں کے پاس لے کر کے آئے, اپنے کان اماں کے منہ کے پاس لائے. اماں کہہ رہی ہیں, دعا کر رہی ہیں اللہ میرا فرما بردار بیٹا اس کو موسیٰ نبی کا پڑوس عطا فرما دے. ماں دعا کر رہی. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے عمل کوئی نہیں ہے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑا میرا گوانڈ عطا کر چھڑیا. ماں دعا کرے تو نبی کا پڑوس مل جاتا ہے, اور کسی نے اگر بد دعا لے لی تو پھر اس کے پلے کچھ رہ جائے گا. آؤ وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں, میں اکثر سنایا کرتا ہوں. مغل پورہ کے پاس ایک رام گڑھ بازار, وہاں پر ایک مٹھائی والے کی دکان تھی اور اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ, اللہ معاف فرمائے, یہ بڑی گندی بیماری, جس کو لگ جائے وہی جانتا ہے. کوڑ کی اس کو بیماری تھی, بڑے علاج کیے لیکن اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا, اس کو آرام نہ آیا. ایک دن وہ جمعہ پڑھنے گیا تو
خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے، ماں باپ کی عظمت بیان کر رہے تھے، تو گفتگو کرتے کرتے ان کے منہ سے جملہ نکلا، اگر کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا وہ اپنی ماں کی جوتی سر پہ رکھے، اس کا کام ہو جائے گا۔ اور یہ بات کہہ کر وہ کہنے لگے یہ کوئی میں نے حدیث نہیں سنائی، نہ ہی قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ ہے، یہ صرف میرے دل سے بات نکلی ہے، میں نے بتا دی، آپ مجھ سے ریفرنس نہ مانگنا، حوالہ نہ مانگنا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، جس کو لگی ہو بات کلک کر جاتی ہے، بات دل میں گھر کر جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ کوڑ کی بیماری والا اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس جمعے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی سن لیا جس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ماں کی جوتی سر پہ رکھے، سر پہ رکھ کے دعا کرے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ رات ہوئی، گھر میں گیا، اس نے دیکھا اماں سو رہی ہے، اس نے ماں کی جوتی اٹھائی، اپنے سر پہ ٹکائی، سر پہ رکھ کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ اب تو ماں کی جوتی سر پہ رکھ لیے، اللہ اب تو شفائیں دے دے۔ یہ دعا کر کے سویا، صبح اللہ نے اس کو شفا یاب کر دیا تھا۔ ماں کی جوتی اتنا اثر کرتی ہے، سوچو ماں کی دعائیں کتنا اثر کرتی ہوں گی۔ بندہ ماں کی جوتی سر پہ رکھے، دعائیں کرے، اللہ خالی نہیں موڑتا، تو جس کے لیے ماں ہاتھ اٹھا لے پھر سوچو اللہ اس کو کس قدر نوازے گا، عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی والدین کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ زندگی کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اس زندگی کا کسی کو علم نہیں ہے، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے۔ یہ نہ ہو ہم ماں باپ کی گستاخی اور بدتمیزی کر رہے ہو اور اس حال میں ہمیں موت آ جائے۔ آؤ بس ایک واقعہ سنو اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ کہیں سفر پر تھا، اور اس کو احمد شہاب القلیوبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے لوگ سفر پر نکلتے تھے تو لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھیں، جانوروں پہ سفر کیا جاتا تھا، پھر جہاں پہ رات ہوتی وہاں پہ قیام کر لیتے، کسی کی منت کرتے کہ بھائی مجھے مہمان بنا لو، جب صبح ہوتی تو پھر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے۔ یہ انداز ہوتا تھا مسافروں کا۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح گزرتے گزرتے ایک بستی میں ہم نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ ہم نے سٹے کیا، ٹھہرے، اور رات گزری ہے، رات کا پچھلا پہر ہوا۔ فرماتے ہیں ہم نے سنا جیسے کوئی گدا چلا رہا ہے، اونچی اونچی گدا بول رہا ہے، گدا جیسے کسی تکلیف میں ہو۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، جاؤ دیکھو تو صحیح گدا کوئی تکلیف میں گئے، جاؤ کوئی گدا تکلیف میں لگتا گئے، جا کر کے دیکھو اس کی تکلیف کا مداوع کریں، اس کی تکلیف دور کریں۔ دوست پھرتے رہے، گلیوں میں دیکھتے رہے، لیکن کوئی گدا نظر نہ آیا جو چلاتا ہوا نظر آئے۔ حضرت عطا جا رہے ہیں، ایک بوڑھی اماں نظر آئی، حضرت عطا پوچھتے اماں یہ جو گدے کی آواز ہم سن رہے گئے کیا تو بھی سن رہی گئی؟ وہ اماں کہتی ہے گا جو آواز آپ سن رہے گئے میں یہ آواز روزانہ سنتی ہو۔ کہا اگر روزانہ سنتی ہو تو حل کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو کہتی کیوں نہیں کہ اس گدے کی مدد ہو جائے؟ روزانہ آواز سنتی ہو۔ وہ کہنے لگی ہاں آپ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، آپ کو بتاتی ہوں یہ جو گدے کی آواز آپ سن رہے ہیں میں روزانہ آواز سنتی ہوں، اور یہ آواز کسی گدے کی نہیں ہے، یہ آواز میرے بیٹے کی ہے۔ اللہ
حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں پہلے تو میں اس وجہ سے پریشان تھا کہ گدھا تکلیف میں ہے، جب اس بوڑھی اماں نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کی آواز ہے تو میں تو اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ کہا ماں تیرا بیٹا کیوں چلا رہا ہے اس طرح، وجہ کیا ہے کہاں پہ؟ وہ کہنے لگی وہ مر گیا ہے، قبر کے اندر ہے۔ کہا قبر سے اتنی آواز، قبر سے اتنی آواز آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب بھی گھر آتا مجھ سے لڑتا رہتا، جب بھی آتا نشے کی حالت میں ہوتا، میں اس کو نشے سے منع کرتی، مجھے کہتا چپ کر گدھیوں کی طرح بھونکا نہ کر، گدھیوں کی طرح بھونکا نہ کر، تو کیا ڈنگتی رہتی ہے گدھوں کی طرح، مجھے کچھ نہ کہا۔ وہ ماں کہتی ہے جب سے مرا ہے تب سے اس کو یہ عذاب مل رہا ہے کہ قبر کے اندر سے روزانہ رات کو جس وقت یہ مجھے گدھی کہتا تھا اس وقت گدھوں کی طرح چلاتا رہتا۔ میرے بھائی کبھی بد دعا نہ لینا، والدین کی آنکھوں میں سے تمہاری وجہ سے کبھی آنسو نہیں آنے چاہیے، کبھی ماں باپ کو نہ رلانا، والدین کے با ادب ہو جاؤ، با احترام ہو جاؤ، بے ادب اور گستاخ نہ ہونا۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں والدین کا فرما بردار بنائے، جن کے دنیا چھوڑ گئے ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا